اسی طرح حضرت حسن بصری کے پاس ایک بندہ آیا. اب جن بندوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں نا، ان کو موم کرنے کے لیے آپ نے بھی کلیہ دے دیا، فارمولہ بتا دیا. ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ میں آپ سے اپنے دل سخت ہونے کی شکایت کرتا ہوں، یعنی میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے. آپ نے ایک بات بتائی، آپ نے کہا ایسا کرو، جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اس مجلس میں بیٹھ جائے کرو، مجالس ذکر میں بیٹھا کرو. اور اسی طرح حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، بندے پر خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت یہ، بندے پر اللہ کی ناراضگی کی علامت بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ مجلس ذکر اگر طویل ہو جائے، کسی بھی وجہ سے اگر سرور مل رہا ہے تو جو صاحب محفل ہوتا ہے وہ مجلس ذکر کو طویل کر دیتا ہے 5-10 منٹ کے لیے، کسی بھی کتنی بھی دیر کے لیے. فرماتے ہیں جب طویل ہو جاتی ہے تو وہ بندہ اکتا جاتا ہے، کہتا بس یار بڑا ہو گیا چلیں. لیکن فرماتے ہیں جو بندہ اس سے محبت کرتا ہے نا، صحیح معنوں کے اندر آپ فرماتے ہیں جو شخص اس سے محبت کرتا ہے، اگر وہ 1000 برس بھی وہاں پر بیٹھا رہے تو ایک پلک جھپکنے کی طرح اسے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اسے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اتنا لگاؤ ہوتا ہے جب وہ پورے دل میں محبت لے کر بیٹھتا ہے. جتنی دیر اللہ کے ذکر میں، جسے مبارکہ جو نہایت ہی خوبصورت ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں حضور نبی کریم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ گشت کرنے والے فرشتے جو گشت کر رہے ہوتے ہیں، ان فرشتے وہ ایسے ہیں جو ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جب وہ ذکر کی کوئی مجلس دیکھتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں، ان ذاکرین کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. جہاں پر فرشتے آ کر بیٹھ جائیں وہاں پر انوار و تجلیات کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. فرمایا وہاں پر فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کرتے کیا ہیں، اپنے پروں سے بعض فرشتے دوسرے فرشتوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی سارے فرشتے ایک دوسرے کو ایسے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اس کے بیچ میں مجلس کا ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر، سائڈوں پہ نورانی فرشتے ہوتے ہیں، بیچ میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر بس نے کیا، فرماتے ہیں حتیٰ کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری نورانی ہو جاتی ہے، نورانی وجود سے بھر جاتی ہے. فرشتے ایک نور کا مینار کھڑا کر دیتے ہیں ان اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ارد گرد. اور پھر فرمایا کہ ہوتا کیا ہے، جب ذاکرین مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو یہ فرشتے ڈائریکٹ آسمان پر واپس جاتے ہیں، اور جاتے ہی پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے. یہ اور کچھ نہیں کام کرتے، جو ہی محفل ختم ہوئی ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ فوراً سوال کرتا ہے فرشتوں سے، کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے زیادہ علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ایک نا چین بنا رہا ہوتا ہے بندوں کی، وہ گواہی ڈالنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر. اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان بندوں کے پاس آئے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے ہیں اور تجھ سے سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ یہ بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے، عبارت میں نہیں پڑھا، ٹائم کافی لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے عرض کرتا ہے کیا ان لوگوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اے ہمارے رب، ان لوگوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا؟ اگر کسی چیز کو بندہ دیکھ لے زیادہ کشش پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا اگر بندے میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا معاملہ ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے پناہ طلب کرتے اور تیرے سے اور جو ہے گریہ زاری کرتے، اور جو ہے تیری عبادات میں جو ٹائم وہ باہر جا کر جنہوں نے اسپینڈ کرتے ہیں وہ بھی تیری بارگاہ میں گزار دیتے اگر تیری جنت کو دیکھ لیتے. اور پھر فرمایا وہ کس چیز، اللہ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیری دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں وہ تیرے بندے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں دوزخ کو نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے پھر کس قدر پناہ مانگتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تیری دوزخ کو دیکھ لیتے تو وہ تجھ سے اور توبہ استغفار کرتے، اپنے باقی سارے معاملات ترک کر کے صبح سے لے کے شام تک ہر وقت توبہ استغفار کرتے. کیوں؟ جہنم جو ہے اگر وہ گناہ گار ہوتے نظر آ جاتا، وہ جہنم کو دیکھ کر اور گریہ زاری کرتے اور توبہ کرتے. اور پھر اتنی خوبصورت بات پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان لوگوں، اے فرشتوں اس بات پر گواہ رہنا، تم وہاں سے اٹھ کے آئے ہو یہ میرا ذکر کر رہے ہیں، اے فرشتوں اس بات پر گواہ رہنا یہ جو وہاں پر لوگ بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے، میں نے ان سب کو بخش دیا. اور پھر بخشنے کے بعد یہ بس نہیں کی، آگے فرمایا کہ اور جو کچھ انہوں نے مانگا میں نے انہیں وہ بھی عطا کر دیا ہے، اور جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے اس سے انہیں پناہ بھی عطا فرما دی ہے. اور پھر فرشتے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک فرشتہ آگے سے عرض کرتے، فرشتے جو ہے نا آگے سے عرض کی اے ہمارے پروردگار
یا اللہ اے رب وہاں پر نا ایک فلاں شخص بھی آیا بیٹھا تھا، یہاں پر یہ مجلس ذکر ہو رہی تھی لیکن وہ پیچھے سائیڈ پر بیٹھا تھا، وہ ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ بڑا گناہ گار بندہ تھا، بڑا خطا کار بندہ تھا، وہ جو ہے اس مجلس کے پاس سے، بعض روایت میں آتا ہے مجلس کے پاس سے صرف گزرا، بعض روایت میں آتا ہے کہ مجلس کے پاس آ کر بیٹھا، تو اے یا اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں اس بات پر بھی گواہ رہنا میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ، یہ تو نیک کار تھے، وہ تو تھا جو اس کے برے اعمال تھے، وہ گناہ گار تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے اتنی کو خوبصورت بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے یہ ذکر کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جب ان کے ساتھ کوئی بدبخت بندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ بدبخت رہتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدبختی سے دور کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ صاف فرمانے لگ جاتا ہے صرف ذکر کرنے والوں کی بدولت۔